السلام علیکم ناظرین، میرا نام عاشق حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں علی موعود بلاگز۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میرا چینل ٹیون کیا۔ ناظرین، ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد جیسی نعمت سے سرفراز کرے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہی نعمت کسی ذہنی معذوری یا جسمانی معذوری کے ساتھ پیدا ہو تو پوری فیملی کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے۔ ایسے معذور بچے کو یا ایسے معذور فرد کو اس معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے لیے کیا کیا جائے، اس کے گھر والے، اس کے والدین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اسی پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ڈاکٹر صاحبہ کو بلایا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 دسمبر کو دنیا بھر کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی اسپیشل افراد کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے، اور پچھلے کچھ عرصے کے اندر کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس میں معذور افراد کی بحالی اور ان کو کارآمد شہری بنانے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جیسے کہ لیبر کے اندر یا سرکاری کوٹا کے اندر ملازمتوں میں 1% مزید اضافہ کیا گیا، جو میرے نزدیک کافی کم ہے، اس کو مزید بڑھانا چاہیے، اور 3% کوٹا مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ تمام سرکاری دفاتر، بینکس اور پرائیویٹ مالز وغیرہ میں اس چیز کی پروویژن کو یقینی بنایا گیا کہ جی ہر شہری کی طرح معذور افراد کو بھی بلڈنگ میں ایکسیس دی جائے اور اس کے لیے ریمپ بنائے جائیں۔ گو کہ بہت ساری جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ریمپ کارآمد نہیں ہوتے اور جسٹ ٹوٹل پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ معذور افراد کے حق کے لیے میں اور آپ ہم سب مل کے ہاتھ سے ہاتھ جوڑیں گے اور ہاتھ سے ہاتھ ملا کے ایک چین بناتے ہوئے ان کو ان کے حقوق مہیا کرائیں گے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں ہم نے ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ڈاکٹر ہما امرین، آپ DMHS ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، اور آپ نے جناح ہومیوپیتھک کالج کراچی سے اپنی ڈگری لی اور وہاں پہ اپنے ہی کالج میں 1-1.5 سال کے لیے لیکچرار بھی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا تعارف ایک اسپیشل ایجوکیٹر کا ہے، آپ ایک ایسے پرائیویٹ ادارے میں بچوں کو کارآمد شہری بنانے میں اور ان کی زندگی کو سنوارنے میں مدد فراہم کر رہی ہیں، اور میں مزید کچھ وقت ضائع کیے ڈاکٹر صاحبہ کی طرف لے کے چلوں گا۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو اپنی براڈ پہ خوش آمدید کہتا ہوں، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا۔ وعلیکم السلام، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور بہت خوشی ہے اس بات کی مجھے کہ ہمارے معاشرے کے وہ افراد جو سب سے زیادہ نظر انداز کیے جاتے ہیں، آج آپ نے ان کے حوالے سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں 3 دسمبر کو اسپیشل چلڈرن کے حوالے سے عالمی دن منایا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں اویئرنیس پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں جس میں عام عوام کو، بچوں کے پیرنٹس کو، ان کے ساتھ جو کولیبریٹ کرتے ہیں لوگ، ان کو اویئرنیس پرووائڈ کی جاتی ہے اسپیشل چلڈرن اور ان کے مسائل کے اور ان کے حقوق کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ اب ہماری عوام میں بھی اس چیز کی اویئرنیس آتی جا رہی ہے، اور وہ اس بات کی امپورٹنس کو سمجھنے لگے ہیں کہ یہ اسپیشل چلڈرنس بھی جو یہ یعنی کہ معذور افراد جو ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا بہت اہم حصہ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، رہنمائی فرمائیے گا کہ CP چائلڈ کی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے یا CP کا لفظ یوز کیا جاتا ہے معذور افراد کے لیے، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کتنی ٹائپس ہیں؟ جی بالکل، CP یعنی کہ سیریبرل پیلسی، سیریبرل یعنی کہ برین سے ریلیٹڈ، اور پیلسی جو ہوتا ہے وہ پٹھوں کی کمزوری کو شو کرنے کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ در حقیقت ایک موٹر ڈسیبلٹی ہے جس میں بچہ اپنے بیلنس کو مینٹین کرنے میں یا اپنے پوسچر کو مینٹین کرنے میں یا اپنی باڈی موومنٹس کو کنٹرول کرنے میں جو ہے نا وہ مسائل کا شکار ہوتا ہے، اور یہ بائی برتھ ڈس آرڈر ہے، اور اس میں جو ہے ہمارے برین کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایب نارمل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کو یہ پرابلم جو ہے لاحق ہوتی ہے۔ اس میں اس کی کافی ٹائپس ہیں، جیسے ایتھیٹوائڈ ہے، اٹیکسک ہے، اسپیسٹک ہے۔ تو سب سے کامن کیٹیگری جو ہے اس کی وہ ہے اسپیسٹک۔ تقریباً سیریبرل پیلسی میں مبتلا 75% بچے اس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو مسلز ہیں نا ان میں سختی آ جاتی ہے، ریجیڈیٹی آ جاتی ہے۔ ہماری قدرتی طور پہ باڈی یا ہمارے مسلز کی جو موومنٹ ہے اس میں فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فلیکسیبل رکھا ہے، پر ڈیو ٹو
اب نارمل برین ڈیولپمنٹ اور ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے جو ہے اس میں سختی آ جاتی ہے، اور یہ ٹائپ کہلاتی ہے سیریبرل پیلسی کی اسپیسٹک. اس میں بچے کی جو مسل پاور ہے یا مسل ٹون ہے وہ سب بہت نارمل بچوں کے مقابلے میں ویک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، بیلنسنگ کرنے میں، تمام چیزوں میں، اپنے پوسچر کو مینٹین رکھنے میں کہ کس طرح سے سیدھا بیٹھنا ہے، وہ بیچارے ایسے جھک کے بیٹھ جائیں گے، مطلب ان کو ان تمام چیزوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سیریبرل پیلسی در حقیقت موٹر ڈس. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگلا کوشچن میرا یہ ہے کہ فزیکل ڈسیبلٹی میں اور دماغی معذوری میں بیسک فرق کیا ہے، اور کیا ہم فزیکل معذور شخص کی طرح کہ مینٹلی جو ڈسیبل پرسنز ہیں ان کو روٹین کی لائف کی طرف لا سکتے ہیں؟ جی بالکل. فزیکلی چیلنج اور مینٹلی چیلنج کے فرق کی اگر بات کی جائے تو ایک بہت بیسک سا جو فرق ہے وہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اگر فزیکلی چیلنج ہے تو جسمانی طور پہ معذوری میں مبتلا ہے، اور اگر مینٹلی چیلنج ہے تو ذہنی طور پہ معذوری میں مبتلا ہے. جسمانی طور پہ معذوری میں مبتلا فرد ہے تو اس کے ادر فنکشنز بھی متاثر ہو سکتے ہیں، مگر جو ذہنی طور پہ معذور فرد ہے اس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ اور بچوں کے یا اس کے جو ہم عمر بچے ہیں ان کے مقابلے میں سب ایوریج یا بلو ایوریج ہوگی، یعنی کہ ذہانت میں تھوڑی کمی پائی جائے گی، جس کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی کم ہوتی ہے، بولنے میں مسائل کا شکار ہوتا ہے، اپنے لیے فیصلے نہیں لے پاتا، زندگی کے تمام کاموں میں اس کو ہماری دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے کام کرنے میں بھی اس کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. پڑھنے لکھنے میں بھی اس کو سوچنے سمجھنے میں، پڑھنے لکھنے میں، نئے چیزوں کو سیکھنے میں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو مینٹلی چیلنج بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ پسماندگی کا شکار ہوتا ہے، اور یہ بائی برتھ ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 18 سال کی عمر سے پہلے یہ علامات شو ہو رہی ہیں ذہنی پسماندگی کی تو ہم اس کو ذہنی پسماندگی کی کیٹیگری میں رکھیں گے. ادروائز اگر 18 سال کی عمر کے بعد کسی میں اچانک یہ والی چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کو اس کی انٹیلیجنس میں کمی نظر آئے یا وہ کچھ اس قسم کی پرابلمز میں مبتلا ہو جائے جو مینٹلی چیلنج بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں، تو ہم اس کو پھر مینٹل النس کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. ہاں البتہ کچھ مینٹل سائیکولوجیکل پروسیس ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ مینٹلی چیلنج ہو سکتا ہے. اچھا مینٹلی چیلنج جو بچے ہوتے ہیں یا ذہنی طور پہ معذور بچے جو ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ پسماندگی کا شکار جو بچے ہوتے ہیں، ان کو ان کی ذہانت کے حساب سے 3 طرح کی کیٹیگریز کا حصہ بنایا جاتا ہے. پہلی کیٹیگری وہ ہے جو مائلڈ اور ماڈریٹ ہے، مطلب درمیانی درجہ بندی کا حصہ ہوتے ہیں. وہ بچے جو ہے ایجوکیبل گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب ہم ان کو بیسک انگلش، اردو، میتھ اور ڈیلی لیونگ اسکلز وغیرہ کی ٹریننگ دے سکتے ہیں. یہ بچے جو ہے پرائمری تک کی ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک کیٹیگری آتی ہے وہ کہلاتی ہے ٹرینیبل. ان کو کسی بھی قسم کی جو ہے ٹریننگ دے سکتے ہیں، اور ان کی ٹریننگز میں آپ ان کو سلائی، کڑھائی، بنائی، کٹنگ، کارپینٹر ورک، کینڈل میکنگ اور بہت سارے ایسے شعبے ہماری زندگی کے ہمارے جو ہم ان کو سکھا سکتے ہیں اور اس میں ان کو ماسٹری حاصل کروا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک کیٹیگری آتی ہے وہ کہلاتی ہے مینیجیبل. اس میں پروفاؤنڈ یا سیویئر یا بہت ہی لو آئی کیو والے بچے ہوتے ہیں. ان کو زندگی کے ہر موڑ پر ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، اپنی ہائیجین کا خیال رکھنے. تو یہ بہت ہی سیویئر ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں. ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا حصہ بنایا جاتا ہے اور تھراپیز کی مدد سے ان کی ہیلپ کی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایک معذور، ذہنی معذور یا کسی بھی معذور بچے کے بہن بھائی یا اس کے والدین جو ہے اس کی زندگی میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا کیسے اس کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہو سکتے ہیں اس کو ایک نارمل روٹین لائف میں لانے کے لیے؟ جہاں تک بات کی جائے اسپیشل چلڈرنس کی لائف میں ان کے بہن بھائیوں کے رول کے حوالے سے، تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور والدین کے ساتھ ساتھ بہت ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں بچے کے بھائی بہن. آپ ان بھائی بہن کی مدد سے بچے میں ڈفرینٹ ایریاز پر ورکنگ کر سکتے ہیں اور بچے کی جو امپروومنٹ ہے اس کو اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ کہ ہمارے یہاں جب کوئی اسپیشل کڈ پیدا ہوتا ہے تو والدین کیا کرتے ہیں، ان کی ساری توجہ کس طرف ہو جاتی ہے، اپنے اسپیشل بچے کی طرف، اور اس کے برعکس جو نارمل بچے ہیں وہ نظر انداز ہونے لگ جاتے ہیں.
تو کبھی کبھی یہ چیز پازیٹیو ہونے کے ساتھ نیگیٹیوٹی کی طرف چلی جاتی ہے، بچوں کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ڈیولپ ہونے لگ جاتے ہیں، بچے ضدی ہو جاتے ہیں، اور بچے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کرنا، لڑنا جھگڑنا، اور احساس کمتری میں مبتلا ہو جانا۔ مگر اگر والدین دونوں بچوں کو پیرلل لے کے برابر لے کے چلیں، اور اپنے اسپیشل بچے کے ساتھ ساتھ نارمل بچے کو بھی اتنی ہی اہمیت دیں، اور اس کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ دلائیں کہ اس بھائی کی یا اس بہن کی ہم نے مل کے مدد کرنی ہے، اور اس کی لائف میں جو چینج ہے وہ آپ اور ہم مل کے ڈیولپ کریں گے، تو بچے بہت اچھے ٹیچر بھی بن سکتے ہیں، بہت اچھے ٹرینر بھی بن سکتے ہیں، بہت اچھے کوچ بھی بن سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بچہ اپنے ہم عمر بچے سے بہت جلدی سیکھتا ہے ایز کمپیئر ٹو اپنے والدین سے یا اپنے ٹیچر سے۔ کبھی آپ نوٹ کیجئے گا، بچے بچوں میں رہ کے بہت زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو بچے کی اگر کمیونیکیشن ویک ہے، بولنے میں مسائل کا شکار ہے، تو وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اسٹوری بکس ریڈ کرے، باتیں کرے، کھیلے، ایسے گیم کھیلے جس کی وجہ سے اس کے ووکیبلری بڑھے۔ اس کے علاوہ بچوں کے آئی ہینڈ کوآرڈینیشن نہیں ہوتا، بچوں کی ہینڈ موومنٹس پراپر نہیں ہوتی، تو ایسے گیمز، ایسی ایکٹیویٹیز، ایسے اسپورٹس گھر میں کروائے جائیں، انڈور اسپورٹس، آؤٹ ڈور اسپورٹس، جس میں اس کے بھائی بہن اس کے ساتھ برابر کولیبریٹ کریں، اس کے ساتھ مل کے کھیلیں، وہ بھی سیکھیں، اور ان کی بھی ڈیولپمنٹ ہو اور بچے کی بھی ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ ہو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ بچے کے جو بھائی بہن ہیں ان کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو اسپیشل بچے کے ساتھ ساتھ، اور یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کروانے میں امی ابو یعنی کہ بچے کے والدین بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اور اگر ایک اچھا تعلق ہوگا اسپیشل بچے کا اپنے بھائی بہن کے ساتھ، تو ایک تو سیکھنے کے جو مراحل ہیں وہ آسان ہو جائیں گے، اور اس میں بہتری بھی بہت زیادہ آئے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اہم کوشچن یہ ہے کہ اگر جس طرح سے فزیکل ڈسیبل بچہ تو پتہ چل جاتا ہے، اس کی جسمانی ساخت بتا دیتی ہے، اسی طرح دماغی معذور یا دماغی طور پر جو ڈسیبل بچہ ہے، اس کو کس ایج تک جا کے والدین آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، یا کیا اس کے علامات ہوتی ہیں جس کی وجہ پہ اس کی جانچ کی جا سکتی ہے کہ یہ بچہ باقی بچوں کی طرح نارمل نہیں ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ جو جسمانی معذوری ہے وہ تو ظاہر ہے، ویزیبل ہے، واضح ہو جاتی ہے ہر ایک کے اوپر کہ بھئی اس کو کوئی ہاتھ کا، پاؤں کا یا باڈی بیلنسنگ کا کسی بھی قسم کا ایشو ہے، وہ ظاہر ویزیبل چیز ہے نا، آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، کوئی بھی دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ شخص جو ہے فزیکلی چیلنج ہے، یا یہ بچہ فزیکلی چیلنج ہے۔ البتہ مینٹلی چیلنج بچوں کی پہچان بہت آسان ہے۔ دیکھیں ہم بچے تھے یا ہمارے جو بچے ہیں وہ نشو و نما کے مراحل، جنہیں مائل اسٹون کہا جاتا ہے، ان سے گزرتے ہیں۔ تو جب اسپیشل بچہ آپ کے ہاں پیدا ہوگا، ذہنی طور پہ معذور ہوگا بچہ، تو جو اس کے نشو و نما کے مراحل ہیں نا، وہ نارمل بچوں کے مقابلے میں ڈیلے ہوں گے۔ مطلب جس ایج میں بچہ بولنا سیکھتا ہے، بیٹھنا سیکھتا ہے، گردن کو ہولڈ کرنا سیکھتا ہے، ایک یا دو الفاظ، ون ورڈ یا ٹو ورڈ اسپیچ اس کی ڈیولپ ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں نارمل بچوں کے مقابلے میں اسپیشل بچے کی جو ہے وہ ڈیلے ہوں گی، مطلب تاخیر کا شکار ہوں گی۔ تو اس کی ذہنی صلاحیتیں متاثر ہوں گی، چیزوں کو سوچنا، سمجھنا، رسپانس کر پانا، وہ سب چیزیں جو ہے تھوڑی سی تاخیر کا شکار ہوں گی، ڈیلیڈ ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ بچپن میں ہی، کم عمری میں ہی پہچان لیتے ہیں کہ بچے کے ساتھ کوئی ذہنی معذوری ہے۔ ذہنی معذور بچہ ایک دم سے رسپانس نہیں کرتا، جیسے کہ بچوں کو جھنجھنا یا ایسی کوئی آواز والی چیز دکھائی جائے تو بچہ فوراً رسپونڈ کرے گا نا، اس کا برین اس کو فوراً سگنل دے گا کہ کسی چیز کی آواز آئی ہے، کوئی لائٹ چمکی ہے، کوئی کسی قسم کی چینجنگ آئی ہے ماحول میں۔ مگر جو اسپیشل بچہ ہے وہ اس چینج کو کیچ نہیں کر پاتا، اور اسی وجہ سے وہ ذہنی، کیونکہ اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ سب ایوریج ہوتی ہے یا بلو ایوریج ہوتی ہے، یا اس کی جو ذہانت ہے وہ عام بچوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بچپن سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو نشو و نما کے مراحل ویسے نہیں ہوں گے، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ویک ہوگی، اور اس نے تاخیر کا شکار ہوگا بولنے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، چیزوں کو سیکھنے سمجھنے میں۔ تعلیم کے میدان میں بھی وہ بچہ نارمل بچوں کے مقابلے میں تھوڑا کمزور ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کی جو روزمرہ کے کام ہیں، کھانا کھانا، پانی پینا، واش روم کا یوز کرنا، اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا، ان تمام چیزوں میں بھی وہ جو ہے مسائل کا شکار ہوگا، اور اس کو دوسروں کی مدد درکار ہوگی۔ جبکہ نارمل بچہ بہت ہی کم عمری میں چھوٹی موٹی ٹریننگ کے بعد وہ سیکھ جاتا ہے خود سے بیٹھنا، کھانا کھانا، پانی پینا، پر اسپیشل بچے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے، پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تعلقات ہیں وہ استوار کرنے میں بھی وہ بیچارہ
مسائل کا شکار ہوتا ہے، جیسے کہ نئے دوست نہیں بنا پاتا، کسی سے بھی ایک دم سے اٹیچ نہیں ہو پاتا، اپنا میسج دوسروں تک کنوے نہیں کر پاتا، نئی چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا، اپنے مسائل کو خود حل نہیں کر پاتا. تو بہت ہی سمپل ہے کہ اگر کوئی ذہنی معذور بچہ ہوگا تو ایب نارمل برین ڈیولپمنٹ یا سب ایوریج انٹیلیجنس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے شروع کے ہی 5 سالوں میں پہچان میں آ جاتا ہے، اور پیرنٹس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ جو ہے مینٹلی جو ہے یہ اسپیشل ہے، مینٹلی طور پہ اسپیشل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہماری سوسائٹی میں متس پائی جاتی ہیں کہ جو ایسے بچے ہیں وہ خاندان میں شادی کرنے کی وجہ سے یا کزن میرج کی وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں. آپ میڈیکلی بتائیے گا کہ ایسے کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ اس طرح سی پی چائلڈ یا اسپیشل جو بچے ہیں وہ کسی کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بالکل. خاندانی یا موروثی بیماریاں جو ہیں وہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کا ایک بہت اہم ریزن کزن میرجز ہوتا ہے. تو اگر آپ کے خاندان میں کہیں پہ بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کسی بھی لیول کی ڈسیبلٹی پائی جاتی ہے تو برائے مہربانی آپ اپنے خاندان کے علاوہ خاندان سے باہر بھی فیملیز میں شادی کیجیے، تاکہ جو جینیاتی یا موروثی بیماریاں ہیں ان سے بچا جا سکے، جیسے مینگولزم ہے، یعنی کہ ڈاؤن سنڈرومز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہائیڈروسیفیلے ہے، مائکروسیفیلک ہے. یہ تمام جینیاتی یا کروموزومل ایب نارملٹیز ہیں جو جنریشن ٹو جنریشن چلی آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کا مین ریزن کزن میرجز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ ماں کی عمر بہت زیادہ ہے یا ماں کی عمر بہت کم ہے، ڈیورنگ پریگنینسی اس نے اپنا پورا خیال نہیں رکھا ہے، اس نے تمام نیوٹریشنز، تمام وائٹامنز نہیں لیے ہیں، اور خود وہ ڈیفیشینٹ ہے، خود اس میں کمیاں ہیں، تو اس کی جو ہونے والی اولاد ہے اس میں وہ تمام چیزوں کی کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کہیں برین کی ڈیولپمنٹ پراپر نہیں ہوتی، کہیں اس کی آنکھوں کی ڈیولپمنٹ پراپر نہیں ہوتی، کہیں اس کی سننے کی جو سماعت کی جو حص ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ماں کو کسی قسم کی ڈرگ ابیوز کی عادت ہے، کسی قسم کے نشے کی عادت ہے، تو وہ بھی بچے کی برین ڈیولپمنٹ کو یا اس کی ڈیولپمنٹ کو متاثر کرتا ہے، اس کی نشو و نما کو روکنے میں جو ہے وہ ایک اہم رول پلے کرتا ہے. اس کے علاوہ ایسا علاقہ جہاں پہ ریڈیشن ہائی ہو، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہیروشیما پہ اٹیک ہوا تھا، تو ہائی ریڈیشن والی جگہیں وہاں پہ بھی بچوں کی جو ایب نارملٹی کا ریشو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ریڈیشنز بھی اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہیڈ انجریز، اگر بچے کی ڈیورنگ برتھ ہیڈ انجری ہو جائے، زور سے سر پہ چوٹ لگ گئی، تو اس سے بھی برین کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ متاثر ہوتی ہے. آکسیجن اگر برین کو پراپر نہیں پہنچ رہی تو بھی ہمارا برین پراپر ورک نہیں کرتا، اور وہ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کافی متاثر ہوتی ہے، اور بچے میں جو ہے ڈسیبلٹی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو کافی ساری چیزیں ہیں جس میں غذائی قلت بھی آ گئی، وٹامنس کی ڈیفیشنسی وغیرہ، کسی وائرس کا اٹیک ہو گیا، روبیلا وائرس ہے یا اس طرح کے ڈفرینٹ وائرس ہیں. اب جو شہر کی خواتین ہیں وہ تو ویکسینیشن کا خیال رکھتی ہیں، پر گاؤں میں رہنے والی خواتین میڈیسنز، وائٹامنز اور ویکسینیشن کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتی، جس کی وجہ سے ڈسیبلٹی کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ تمام وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے ڈسیبلٹی کا ریشو بڑھتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا، اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں تو ہم بچ سکتے ہیں ڈسیبلٹی سے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور آپ نے کافی مفید باتیں بتائیں. امید ہے ہمارے دیکھنے والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. آخر میں اگر آپ کوئی ناظرین کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ اسپیشل بچے بہت ہی اسپیشل ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت اہم حصہ ہے. بس یہ تھوڑی سی نیگلیجنس کا شکار ہے. تو آئیے، ہاتھ بڑھائیے اور ان کی مدد کیجیے، ان کے ساتھ مل کے چلیے. ہماری تھوڑی سی توجہ سے دنیا میں یہ ایک اہم مقام حاصل کر سکتے ہیں، معاشرے کا یہ ایک اچھا شہری بن سکتے ہیں، ایک اچھا فرد بن سکتے ہیں. اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیے.